احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں. بلوچستان میں بتایا جا رہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی، القاعدہ، ٹی ٹی پی اور داعش یہ مل کے وہاں پہ حالات خراب کر رہی ہیں، دہشت گردی کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں. اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں بلوچستان پہ اور پاکستان کے اوپر؟ میاں صاحب، سوال آپ کا کمپریہنسو ہے. مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. کلات، لسبیلا، فران اور مکران پر مبنی ایک علاقہ ہے، صوبہ نہیں، کیونکہ یہ صوبہ تو نہیں بنے، انگریز کا بھی نہیں بنے. اور یہ انگریز نے کم از کم 100 سال، ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ انہوں نے حکومت کی. لیکن اس حکومت کرنے کے دوران بھی انگریز کے خلاف بھی بلوچ سردار لڑتے رہے آزادی کے لیے، کیونکہ ان بلوچ عوام کی یا بلوچوں کی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ یہ عزت نفس کے لوگ ہیں. اور یہ نمبر 1 عزت نفس، نمبر 2 آزادی، کسی کے غلام نہیں رہنا چاہتے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو حقوق دیے بغیر آپ انہیں اپنے ساتھ ملائیں، کیونکہ یہ بات ایک طے ہے میاں صاحب، حقوق اور حب الوطنی یہ ریسیپروکل ہے. اب ایک علاقہ یہ جس وقت انگریز کی حکمرانی میں تھا وہ اپنی جگہ موجود تھا. انگریز نے، کانگریس نے، محمد علی جناح نے، انہوں نے مل کر یہ بات طے کی کہ بلوچستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ انہوں نے اسے آزاد کیا. اس پر دستخط ہیں کانگریس کے بھی، انگریز کے بھی اور جناح صاحب کے بھی. لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے وہاں فوج اتار دی قبضہ کرنے کے لیے. وہ قبضہ تو انہوں نے کر لیا لیکن مکمل قبضہ نہیں ہو سکا. سے لے کے آج تک بلوچستان میں بغاوتیں ہی ہوتی رہیں کہ وہاں کے سردار جو چاہتے تھے ہمیں آزادی چاہیے وہ انہوں نے بغاوتیں کی. مثلاً ایوب خان کے دور میں انہوں نے ملٹری آپریشن کیا، بغاوت ہوئی، اور اس نے سردار نوروز خان کو یہ اس واضح سے ایوب خان نے بلایا کہ میں آپ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اس کو بلا کے اور اسے سزائے موت دے دی، پھانسی دے دی، اور اس کے بیٹے کو قید کر لیا. وہ لوگ جو ہیں وہ ایک تو انا کے لوگ ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنی بہادر لوگ ہیں، اپنی زمین سے پیار کرتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی زمین لیں، وہ اپنی زمین کے وہ بے پناہ نیشنلسٹ ہیں میاں صاحب. ان کو پتہ ہے نیشنلزم کیا ہے. اس نیشنلزم کے نتیجے میں وہ سینکڑوں سالوں سے جانے دے رہے ہیں اور خطہ ایک رکھا ہوا ہے انہوں نے. ایک بات میں بتاتا چلوں، بلوچستان کا رقبہ جو ہے وہ 44% ہے. پاکستان کا رقبہ جو ہے اس کے مقابلے میں 44% ہے بلوچستان کا رقبہ. اور پاکستان مطلب 50-50 کر لیں، اگر 6% اور ملا دیں تو 50% پہ ہم رہتے ہیں اور 50% پہ بلوچ رہتے ہیں. تو اس 50%، 44% علاقے میں وہ بلوچ جن کی آبادی 1.5 کروڑ ہے میاں صاحب. اب 1.5 کروڑ آبادی بہت تھوڑی ہے اور رقبہ بہت زیادہ ہے، بے پناہ آبادی نہ ہونے کے برابر ہے. کہ ہم رہ رہے ہیں 23 کروڑ اور وہاں وہ 1.5 کروڑ 44% میں رہ رہے ہیں. تو ہم نے انہیں قبضہ کرنے کی تو کوشش کی لیکن ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. اب وہاں کی آبادی کا یہ عالم ہے، قبائلی علاقہ ہے، وہ مختلف سردار ہیں اور یہ اپنے سرداروں سے بے پناہ پیار کرتے ہیں. یہ آپ جیسے دوسرے صوبوں میں
پیروں سے کرتے ہیں نا، یہ وہ پیروں والا تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنے سردار کا بے پناہ احترام کرتے ہیں اور سردار کے لیے ہر وقت جان دینے کو تیار رہتے ہیں. تو اس قسم کا سرداری سسٹم ہے. وہ اب پہاڑوں پہ رہتے ہیں زیادہ، غربت بے پناہ ہے، اور وہ انہوں نے ڈیولپمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے، سڑکیں نہ بنانے کی وجہ سے، ایک قبیلہ ایک جگہ رہتا ہے، دوسرا قبیلہ کو 50 میل دور رہتا ہے. اب اگر سڑکیں بنی ہوں میاں صاحب تو یہ ایک دوسرے سے مل تو لیں کم از کم. حالت یہ ہے، یہ میں پریکٹیکل باتیں آپ کو بتا رہا ہوں میاں صاحب. حالت یہ ہے کہ جس وقت بارشیں ہوتی ہیں نا، یا فلڈ آ جاتا ہے، تو سارا بلوچستان سوائے کوئٹے کے جو شہر انہوں نے آباد کر لیا، اس کے سارا بلوچستان کٹ جاتا ہے پاکستان سے. پاکستان سے کتنا عرصہ بلوچستان کٹا رہتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھرو آرمی کے، اب انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے وہ کی ہوئی ہے کوئٹے میں. اب انہیں یہ علم انہیں تو ہوگا. میں لوگوں کو علم دینے کے لیے کہ بلوچستان کی آبادی جو ہے وہ 50% بلوچ ہیں اور 50% پشتون ہیں، جس کا وہ اتنے خوش نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ پشتون جو ہیں اپنے صوبہ، پہلے سرات تھا، اب خیبر پختونخوا ہے، وہ اس میں شامل ہو جائیں. بے شک یہ علاقہ جو ہے وہاں لے جائیں، کیونکہ وہ نیشنلسٹ ہیں، وہ بلوچ ہیں. تو یہ بات میں نے کہی نا کہ یہ حب الوطنی اور حقوق یہ ریسیپروکل ہیں. انہوں نے نہ حقوق دیے. اب بلوچستان کو فوج کے ذریعے انہوں نے 1948 سے آج تک فوج کے ذریعے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ آزادی چاہتے ہیں. انہوں نے کوئی فوج نہیں رکھی ہوئی. یہ بڑے خوددار لوگ ہیں. اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب، اب جو سب سے خوفناک بات جو پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکولر، یہ لامذہب نہیں، سیکولر، لبرل اور مذہبی فرقہ واریت سے دور لوگ بلوچ دور لوگ ہیں. ہاں جی، ان کو انہوں نے اتنا کیا اپنا، ان پر قبضہ کر کے اب اس وقت وہ گروپ، دہشت گرد گروپ، کون سے؟ القاعدہ اور TTP اور داعش، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے، نوجوانوں نے ایک آرمی، لبریشن آرمی بنائی جس کو بولتے ہیں BLA، بلوچستان لبریشن آرمی. ہیں جی، وہ جتنی اس وقت بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ مل کے دہشت گردی کرا رہے ہیں. وہ شروع کیوں ہوئی؟ شروع اس لیے ہوئی کہ جس وقت پاکستان اور بلوچستان کا معاملہ چلا، اس وقت کئی بلوچ سردار اس قسم کے بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ وہ بٹرے نہیں کر رہے تھے بلوچستان کو، یہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں. تو اس میں اکبر بگٹی سب سے بڑا بلوچ تھا. بلوچستان میں آبادی، بلوچ آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ بڑا قبیلہ وہ خیر بخش مری کا ہے، اور مری قبیلہ ہے، پھر بگٹی قبیلہ ہے. تو یہ کہتا تھا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. یہ پاکستانی تھا. اس کو اب دیکھیں ظلم خدا کا. یہاں چونکہ آمریت رہی 70 سال، اتنے پرویز مشرف نے اکبر بگٹی سے جھگڑا بھی کوئی نہیں تھا، کوئی گیس کا جھگڑا تھا. کوئی وہ کہہ رہا تھا میرا یا علاقے سے گیس نکل رہا ہے تو اس کا کرایہ دو. قبیلہ جو تھا بگٹی وہ کہتا تھا کہ یہاں سے سوئی گیس نکل رہا ہے جی، اس کا کرایہ ہمیں دو. یہ دے نہیں رہے تھے، یہ مفت میں گیس استعمال کر رہے تھے. اور یہ سوئی گیس واحد بلوچستان کے علاقے سے نکلا، اور اس سوئی گیس نکلنے کے بعد سارے پاکستان نے استعمال کیا، لاہور نے استعمال کیا، سندھ نے استعمال کیا، خیبر پختونخوا نے استعمال کیا. اگر نہیں استعمال کیا سوئی گیس تو کوئٹے نے نہیں کیا.
بلوچستان نے نہیں کیا. اب بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ نہ وہاں پانی ہے، اور وہاں پر جو باغات تھے وہ میں تو چونکہ عوامی نیشنل عوامی پارٹی کا شخص ہوں، ہم وہاں پر میٹنگیں کرتے رہے ہیں. اتنے جو باغات تھے سیبوں کے اور دیگر، وہ سارے کے سارے وہ مٹی آلود ہو گئے کیونکہ پانی نہیں ہے. وہ لوگ سڑکوں پہ اب مزدوریاں کر رہے ہیں. اس اکبر بگٹی کا قتل ناجائز، جو اس کا کیا خیال تھا یہ پرویز مشرف کا کہ میں اس کو تھریٹ کروں گا تو یہ بھاگ جائے گا. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بلوچ بھاگتا نہیں ہے. عزت نفس کا میں تو سال ہر سال نیشنل عوامی پارٹی میں رہا ہوں، عوامی نیشنل پارٹی کا صدر بھی رہا ہوں. مجھے ان کی کے معاملات کا بے پناہ پتہ ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے بھٹو نے حیدرآباد ٹریبیونل میں خیر بخش مریب زنجو مینگل یہ سب وہاں پر ملزم تھے ولی خان کے ساتھ. مجھے بہت ان کا پتہ ہے. یہ بہت ہی خوددار اور عزت نفس کے لوگ ہیں. اکبر بگٹی کی قتل کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے وہاں نوجوانوں نے بغاوت کر دی. سرداروں کے بیٹے، ان کے پوتے غیر ملکوں میں، کوئی کسی ملک میں بیٹھا ہے، کوئی کسی ملک میں بیٹھا ہے، اور بلوچستان میں نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے بلوچستان میں نہیں ہم نے پاکستان میں نہیں رہنا اور بلوچستان کو آزادی دلانی ہے، چاہے جان دے کر آزادی لیں یا جان لے کر دیں. اور وہ یہ دونوں کام کر رہے ہیں، جان دے بھی رہے ہیں اور جان لے بھی رہے ہیں. اس لیے جب تک آپ بلوچستان کو ان کے حقوق نہیں دیں گے اس وقت تک بلوچستان میں امن نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ آپ 100 کی جگہ 1000 مسنگ پرسنز کر لیں پھر بھی امن نہیں ہو سکتا. تو بھائی صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ القاعدہ، TTP، داعش، یہ سارے لوگ مل گئے ہیں، تو اس کے بلوچستان پہ، پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ میاں صاحب، پاکستان کے اثرات تو ہم تو اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں نا. حقائق تو انہیں پتہ ہے حکمرانوں کو، اور انہیں بہت پتہ ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ مشرقی پاکستان کیسے علیحدہ ہوا تھا. آپ کا سوال جو ہے نا میاں صاحب بہت ہی علمی ہے کہ جس طریقے سے مشرقی پاکستان انہوں نے علیحدہ کروایا ہے جی کیا کیا، وہ انہیں پتہ تھا. اور انہیں یہ بھی پتہ ہے، اب سن لیں کہ بلوچستان جس طریقے سے ہم رکھنا چاہ رہے ہیں، بلوچستان اس طریقے سے پاکستان کا حصہ نہیں رہے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ نہیں کہ 4 لڑکے پکڑے انہیں وظیفے دے دیے، 2 بچے پکڑے انہیں وظیفے دے دیے، اور زیادہ تر یہ وظیفے دیتے ہیں وہاں کے پختونوں کو. آدھا حصہ پختونوں کا ہے. اور اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بلوچستان کی محرومی دور کر دی. محرومی دور کیسے کر دی کہ وہاں پر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا بلوچستان کا. اور کیا کون سا بلوچ کو نہیں بنایا، انہوں نے بنایا پختون کو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اور پاکستان کے عوام کو یہ بات چونکہ مجھے بہت پتہ ہے، میں نے 55-60 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے. مجھے بہت پتہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بلوچستان کو میاں صاحب رکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے بلوچستان نہیں رہے گا. اور اگر ان کا خیال ہے کہ جس طریقے سے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو لاکھوں کو مار لیا اور بچیوں کو ریپ کر لیا تو یہ بلوچوں کے ساتھ نہیں ہوگا.